اپنے رب کو راضی کرنے کا انوکھا طریقہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھوں پر ایک جنازہ دیکھا۔ ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا، اے لوگو، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کو نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا، اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا اور اب وہ آنے والی ہے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے رونے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے، اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنا کرتا تھا۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جسے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی۔ اس کے گناہوں کو جاننے والی مولا نے اسے گناہوں کی سزا یہ دی۔ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا، اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کر۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں، پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے افعال، گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا۔ کاش میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ میرے عیوب سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میری ماں، افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں سے حد سے بڑھ گیا ہوں۔ افسوس اس دل پر جسے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین پر اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی جناب میں بلند کر کے کہنا، اللہم انی رضیت عنہ فرضی عنہ، اے اللہ عز و جل، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں، اب لوٹ جا۔ میں اپنے رب کے حضور اس حال میں آیا کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی اس نوجوان کی وصیت تھی، کیسے وہ نادم ہوا، مرتے وقت اس نے کیسی وصیت کی۔ اس وصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، اور کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میں غلط تھا، میں گناہ گار تھا، میں نے تمام کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی۔ یقین مانے، اپنی گناہوں سے توبہ کیجیے اور اللہ عز و جل کی طرف لوٹ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ آمین، آمین۔